باغات کے شہر کو اسموگ سے نجات نہ مل سکی، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 190 سے زائد ریکارڈ کیا گیا۔ زہریلی فضا سے سانس، کھانسی، نزلہ اور زکام کی بیماریاں عام، ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاط کا مشورہ۔ شہر کے موسم میں نمایاں تبدیلی، دھوپ اور ٹھنڈی ہواؤں کا راج، فضا میں خنکی کا احساس بڑھ گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا، ہوا میں نمی کا تناسب 88% ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ویژن صاف ستھرا پنجاب، تمام تحصیلوں میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو آؤٹ سورس کرنے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ستھرا پنجاب مہم کی پیش رفت کا جائزہ لیا، کہا شہر میں صفائی کی سخت نگرانی اور غفلت پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی آؤٹ سورسنگ کا جائزہ لیا، کہا پنجاب کی 103 تحصیلوں میں کانٹریکٹرز کا انتخاب مکمل کر لیا، تمام سی ای اوز کو صفائی کی آگاہی مہم چلانے کی ہدایت۔ اسٹاک مارکیٹ میں تاریخی تیزی پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اظہار تشکر، کہا وزیر اعظم اور ان کی معاشی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ اسٹاک مارکیٹ کی نئی تاریخ عالمی سطح پر ملکی معیشت پر اعتماد کا واضح ثبوت ہے، ہر تاریخی کام اور ریکارڈ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوتا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ 1 لاکھ پوائنٹ کی حد عبور کر گئی، لیگی رکن اسمبلی ہنا پرویز بٹ نے اظہار تشکر کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع قرار دی۔ مدد میں کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی پالیسیوں سے معیشت تیزی سے بہتر ہو رہی ہے، یہ ایوان وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ اسلام آباد میں احتجاج میں غلطیاں دونوں اطراف سے ہوئیں، مظاہرین کا اسلام آباد پہنچنا حکومت اور پولیس کی بڑی ناکامی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی گن گرج، کہا مظاہرین کو منتشر کر کے اچھا کیا گیا، وفاقی حکومت کی معاملے کو سلجھانے کے لیے حکمت عملی درست نہیں تھی۔ پنجاب سے لوگ پی ٹی آئی کے لیے نہیں نکلے اور پریشانی گورنر کو ہے، اسما بخاری کا گورنر پنجاب کے بیان پر رد عمل۔ صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ آپ کو اتنی ہی ہمدردی ہے تو گورنرشپ چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لیں۔ مریم نواز کی کارکردگی کی وجہ سے پنجاب سے فتنے کی حمایت میں لوگ نہیں نکلے۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں بدترین کرپشن کی گئی، پنجاب میں ٹرانسفر، پوسٹنگ اور منصوبوں میں مال بنایا گیا۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کے تنقیدی نشتر، کہا قومی وسائل کو بے دردی سے لوٹا گیا، ترقیاتی اسکیموں کے نام پر بھی اپنی جیبیں بھری گئیں۔ ترقیاتی بجٹ میں لاہور پنجاب بھر میں پہلے نمبر پر، رواں مالی سال میں 372 ارب 42 کروڑ 18 لاکھ روپے مختص ترقیاتی کاموں کے لیے 3 کھرب 17 ارب 37 کروڑ سے زائد رقم رکھی گئی۔ ڈی جی پی آر میں میڈیا مانیٹرنگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہوگی، حکومت کا میڈیا مانیٹرنگ یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ، یونٹ کے قیام کی لاگت کا تخمینہ 70 کروڑ روپے لگایا گیا۔ ڈیجیٹل یونٹس میں فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر اور انسٹاگرام کی نگرانی بھی کی جائے گی۔ پنجاب میں بیوروکریسی میں تقرر و تبادلے، ضمیر حسین ڈائریکٹر سول ڈیفنس تعینات، ارشد منظور کو ایڈیشنل سیکرٹری انڈسٹریز لگا دیا گیا، شبیر حسین ڈائریکٹر اسسٹنٹ اوقاف مقرر، چیئرمین چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم سمیرہ سمد کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، سیکرٹری صحت پنجاب نادیہ ثاقب کو سیکرٹری پاپولیشن ویلفیئر کا اضافی چارج مل گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں سے اربوں روپے کی کٹوتی، انرجی، اریگیشن، پبلک بلڈنگز، روڈز، انڈسٹریز، لٹریسی کے فنڈز کم ہو گئے، مجموعی طور پر 3 ارب 79 کروڑ 63 لاکھ روپے کی کٹوتی کی گئی، کاٹے گئے فنڈز کو دوسرے منصوبوں میں منتقل کر دیا گیا۔
पंजाब हुकूमत सूबे में सरमाया कारी के लिए पुरअज़्म। चौधरी शाफे हुसैन से चीनी मोबाइल कंपनी के CEO की मुलाकात। कंपनी का फैसलाबाद में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का ख्वाहिश का इजहार। सूबाई वज़ीर ने 1 साल से रुके NOC का मसला हल कर दिया। NTDC का लाहौर के सनती, कमर्शल और घरेलू बिजली सारिफिन के लिए बड़ा इकदाम। 220 kV ग्रिड स्टेशन वापरा टाउन लाहौर में एक और हाई पावर ऑटो ट्रांसफार्मर नस्ब कर दिया गया। 250 MVA ऑटो ट्रांसफार्मर की तनसीब से वापरा टाउन ग्रिड स्टेशन की इस्तेदाद कार में इजाफा होगा। लाहौर और गिरदानवा के सारिफिन को बिला तात्तुल बिजली फराहमी में मदद मिलेगी। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 4 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 15 पैसे इजाफे का इम्कान है। डीजल की कीमत में 3 रुपये 20 पैसे इजाफा मुतवक्के। हतमी फैसला 30 नवंबर को होगा। क्रिश्चियन कम्युनिटी के ज़रिए एहतमाम रिक्शा और राशन तकसीम करने की तकरीब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की खुसूसी शिरकत। कहा, पीपल्स पार्टी अक़लियतों को भी इज्जत देती है। PTI मुल्क की खातिर एहतजाज की बजाय टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात करे। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की ज़ेर सदारत इजलास। अक़लियतों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। अक़लियतों के लिए आला तालीमी इदारों में 2% कोटे पर अमल दरामद पर गौर। सूबाई वज़ीर ने कहा कि 20 दिसंबर को माइनॉरिटीज़ कार्ड जारी किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का सुरैया अज़ीम टीचिंग हस्पताल का दौरा। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने 2 रोज़ा मेडिकल कैंप के दूसरे रोज़ का इफ्तिताह किया। कहा, पाकिस्तान में मुखय्यर हज़रात दुखी इंसानियत के लिए बेपनाह खिदमात पेश कर रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ के विजन के मुताबिक सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। सब्ज़ाज़ार डिस्पेंसरी से अद्वियात बाहर से मंगवाने का इंकशाफ। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का सब्ज़ाज़ार डिस्पेंसरी का दौरा। मरीज से अद्वियात बाहर से मंगवाने पर लेडी हेल्थ विजिटर सुंदस मुनीर मुअत्तल कर दी गई। केयर टेकर आमना बीबी भी नाक़िस कारकर्दगी पर नौकरी से बर्खास्त। स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र फरहत सयाल ने नाक़िस कारकर्दगी पर वजाहत तलब कर ली। ख़वातीन पर किसी तरह का भी तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट कहती हैं, मैं खुद विक्टिम से मुलाकात करती हूँ ताकि मुतासिरा खातून को इंसाफ मिले। हुकूमत ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक़ की पासदारी के लिए पुरअज़्म है। It's the International Day to raise our voice against violence on women. आलमी दिन है ख़वातीन पे तशद्दुद के लिए आवाज़ उठाने का, और ये 16 दिन एक्टिविज़म के होते हैं। ये ज़िम्मेदारी 9 जुलाई को 2024 को ली थी पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी, और उसके बाद मैंने ये अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैंने ख़वातीन को, पंजाब की हर खातून को महफूज करना। रूफ लाइन ग्रुप ऑफ कंपनीज में सालाना इशाइया तकरीब का इनेकाद। MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कुरानदाजी के जरिए खुश नसीब मुलाजमीन को उम्रे के टिकट दिए गए। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक ने कहा, मेहनत और लगन ही कामयाबी का रास्ता है। आपके सामने ये आज से 10 साल पहले एक छोटा सा पौधा स्टार्ट हुआ था, और अल्लाह के फजल करम से, पैसे से ये नहीं बना। मुझे आज भी पता है ये अल्लाह ने ही बनाया है और अल्लाह ही इसको चला रहा है, और आइंदा भी अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में अल्लाह इसको रखे। PCB का चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर ICC से राब्ता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना मौक़िफ़ 2 टोक अंदाज में ICC को बता दिया। ICC मीटिंग से कबल चैंपियंस ट्रॉफी का फार्मूला बनाने का मुतालिबा। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर आज बोर्ड मीटिंग बुला ली। मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। मीटिंग में भारतीय और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के मेंबरान शरीक होंगे। मीटिंग में भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने से इनकार पर गुफ्तगू होगी।
بھارت نے کھیل میں سیاست شامل کر کے انٹرنیشنل کرکٹ کو خطرے میں ڈال دیا۔ سابق کپتان قومی کرکٹ ٹیم شاہد آفریدی کہتے ہیں آئی سی سی کو اپنی اتھارٹی منوانے کا وقت آ گیا۔ سابق کپتان راشد لطیف بولے جمعے کا دن انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈی جی اسپورٹس خضر افضال چودھری کی زیر صدارت اجلاس کھیلتا پنجاب گیمز کے انعقاد کا جائزہ لیا۔ اسپورٹس افسران سے کھلاڑیوں کے ڈیلی الاؤنس اور ریفریشمنٹ کی رپورٹ طلب کر لی۔ ڈی جی کی کھلاڑیوں کو روزانہ ڈیلی الاؤنس اور ریفریشمنٹ دینے کی ہدایت۔ ایل ڈی اے کی کمرشلائزیشن پالیسی نے شہریوں کو چکرا دیا۔ سالانہ کمرشل فیس وصولی کا ٹارگٹ پورا نہ ہو سکا۔ محکمے کے قوانین اور کمرشل پالیسی میں نرمی کرنے کا فیصلہ۔ ایل ڈی اے افسران گورننگ باڈی اجلاس میں پالیسی میں نرمی کی منظوری لیں گے۔ یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز سٹی کیمپس لاہور میں نیشنل سمپوزیم کا انعقاد۔ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہونے والی بیماریوں بوائن بروس سیلوسلز کی روک تھام بارے بات چیت کی گئی۔ تقریب کی زیر صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس نے کی۔ صحافیوں کو پلاٹس دینے میں بڑی پیش رفت۔ وزارت اطلاعات پنجاب اور روڑا کے درمیان اراضی کی منتقلی کے ایم او یو پر دستخط ہو گئے۔ سیکرٹری اطلاعات طاہر رضا حمدانی اور سی ای او روڑا عمران امین نے ایم او یو پر دستخط کیے۔ لاہور پریس کلب کے کونسل ممبران کو فارم پریس کلب سے جبکہ نان کونسل ممبران کو ڈی جی پی آر سے فارم ملیں گے۔ پی ایچ اے کے زیر اہتمام جیلانی پارک میں ملازمین کے لیے حج قرعہ اندازی۔ تقریب میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ذیشان رانجھا کی خصوصی شرکت۔ ڈی جی پی ایچ اے محمد طاہر وٹو نے کہا حج قرعہ اندازی میں 10 خوش نصیبوں کو حج کی بابرکت سعادت کے لیے بھیجا جائے گا۔ اور خواجہ سعید میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں محمد تقیر اور محمد اشفاق کامیاب قرار پائے۔ دوسرے میچ میں ملک نوید اور ملک شبیر نے اپنے نام کیا۔ تیسرے میچ میں سخی سرور اور ملک مبشر احمد خان فاتح رہے۔ چوتھے میچ میں وسیم احمد اور محمد زہیب نے فتح سمیٹی۔